बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हसन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप जहां पर भी होंगे खैरियत से होंगे। कुछ रोज़ पहले मैंने एक वीलॉग किया था और उस वीलॉग में मैंने कुछ बातें आपके साथ शेयर की थी। ख़ासकर मैंने जब आपको ये बताया था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब से मुतालिक पंजाब में अब क्या सोच है। लाहौर में ख़ासकर जब मैं एक नाश्ते पर मौजूद था जहाँ पर मेरे अलावा जो बाकी तमाम लोग थे उनका ताल्लुक़ लाहौर से या फिर पंजाब से था, और उनकी क्या सोच थी, वो क्या सोच रहे थे, उनका क्या कहना था, ये मैंने अपने वीलॉग में शेयर किया था और आपको ये बात बताई थी। तो उस पर एग्जैक्टली वो जो बातें मैंने बताई थी, शेयर की थी, अब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ताज़ा ट्वीट किया है। उन्होंने वो बातें अपने ट्वीट में शेयर की हैं और मुझे नहीं पता कि वो मेरा वीलॉग देखते हैं या नहीं देखते, या लंदन में देखा जाता है या नहीं, लेकिन जो बातें मैंने की थी चंद रोज़ पहले वीलॉग में, वो बातें अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो है की हैं। जो उनका ताज़ा ट्वीट है वो भी मैं शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले कि हम उस ट्वीट की तरफ जाएं, मैं क्विकली आपके साथ कुछ और जो हैं वो मामलात और कुछ बातें शेयर करूं। कुछ अच्छी ख़बरें आई हैं कराची से, हैदराबाद से, बड़ी अच्छी ख़बरें आई हैं और उसकी हम बहुत ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं जाएंगे, ना जाना चाहिए, ना हमें जाने की इजाज़त है, लेकिन बहरहाल अच्छी ख़बरें हैं और अच्छी ख़बरें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्विकली। पहली जो ख़बर है वो मैं आपको एक जो ट्वीट है ना उसके ज़रिए आपको मैं थोड़ा इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे एक पुराने कॉलीग हैं AK-47 के नाम से, आपको पता है कि वो ट्वीट्स करते हैं, अरसलान साहब, ठीक है, अरसलान ख़ान। उन्होंने मेरी नज़र से ना उनका ये ट्वीट गुज़रा तो मुझे ज़ाहिर सी बात है बड़ा अच्छा लगा और मैंने कहा कि यार ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात हुई है। जो ख़बरें जो हैं वो आ रही हैं, ये तो बड़ी खुशाइन ख़बरें हैं जो उन्होंने इसमें शेयर की हैं। उन्होंने क्या लिखा है मैं आपको ज़रा पढ़ के बताता हूँ। अरसलान ख़ान AK-47 लिखते हैं अपने ट्वीट में कि जी, आज बरसों से लापता हज़ारों अफराद में से 5 महाजिर सियासी कारकुनान को रिहाई नसीब हुई। ये पाँचों हज़रात 8 साल पहले कराची से उठाए गए थे। इन सवालों में पड़े बग़ैर कि आखिर उन्हें क्यों और किसके कहने पर इतने सालों लापता रखा गया, या अगर वो गुनहगार थे तो आज कैसे और किसके कहने पर छोड़ दिए गए, और अगर बेगुनाह थे तो किस कानून के तहत उन्हें इतने सालों गायब रखा गया, और ये भी पूछे बगैर कि ये अफराद और उनके अहल खाना इस तमाम अरसे में जिस अजाब से गुज़रे उसका हिसाब वो किस से मांगें। ये और इन जैसे कई अनगिनत सवालात एक तरफ रख कर मैं आज के दिन खुदा ताला का शुक्र अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि वो बाकी तमाम महाजिर, सिंधी, बलोच, पश्तून और पंजाबी लापता सियासी कारकुनान को भी जल्द अज जल्द रिहाई नसीब फरमाए। खुदा से ये भी दुआ है कि रियासत भी अब कोई सबक सीखे और अपने शहरियों को आईन व कानून के मुताबिक बराबरी से जीने और आज़ादी से सांस लेने का हक़ दे, आमीन। आखिर में उन्होंने शेर लिखा है और ये वही शेर है जो कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो है उन्होंने मेरे इंटरव्यू में उन्होंने पढ़ा था कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो अरसलान साहब जो है ना उन्होंने ये ट्वीट किया है और इस ट्वीट के ज़रिए मुझे ये ख़बर मिली। फिर मैंने इसको कंफ़र्म भी किया और जब मैंने कंफ़र्म करने के लिए रब्ता किया तो मुझे एक और भी ख़बर मिली और वो भी बड़ी खुशाइन थी कि जी, हैदराबाद से जो 4 अफराद लापता हुए थे वो जो हैं वो बाजियाब हो गए हैं। उनकी गिरफ़्तारी जो है बेसिकली ज़ाहिर कर दी गई है और उनकी जो गिरफ़्तारी है वो ज़ाहिर की गई। उनके नाम मैं आपको बता दूँ, आमिर सिद्दीकी भाई हैं, जावेद भाई हैं लतीफ़ाबाद में, और अकबर भाई, मकसूद भाई की जो गिरफ़्तारी है वो फुलैली के थानों में ज़ाहिर की गई है। इनमें से एक और साथी नासिर अब्बास भाई की गिरफ़्तारी भी ज़ाहिर कर दी गई है, नासिर अब्बासी। तो ये भी बड़ी खुशाइन बात है, बड़ी अच्छी बात है कि जो हैदराबाद से 4 अफराद लापता हुए थे वो वापस आए। सिर्फ़ इस वक्त जो एक समझ लें कि एक तशवीशनाक बात है वो उस लड़के, उस नौजवान का मसला है 16 साला तहाम का, जो कि अभी तक लापता है। और उसकी वालदा की जो वीडियो है ना वो भी ट्विटर पे बहुत ज़्यादा शेयर हुई है, जिसमें वो बता रही हैं कि जी, मेरे बेटे को उठा कर ले गए थे और फिर ये कहा गया कि जी इसके जो वालिद हैं वो गिरफ़्तारी देंगे तो इसको छोड़ दिया जाएगा। और फिर वो अपनी वीडियो में, उस क्लिप में ये भी बता रही हैं कि जी वालिद ने अगले दिन सुबह गिरफ़्तारी दे दी, लेकिन उसके बावजूद अब तक, ख़ासकर ये जब मैं ये वीलॉग बना रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, उस वक्त तक कम से कम उस 16 साला तहाम को जो है वो रिहाई नहीं मिली है, वो लापता है, वो वापस नहीं आया है। तो ये एक ज़ाहिर सी बात है अब तक
ایک تشویشناک جو ہے وہ صورتحال ہے۔ لیکن یہ جو کچھ افراد آج رہائی پا کے واپس آئے ہیں، لاپتہ افراد، ان کو یہی بتایا ارسلان نے اپنے ٹویٹ میں کہ جی 8 سال پہلے ان کو اٹھایا گیا تھا۔ اچھا، نیچے کچھ لوگوں نے جو ہے نا ٹویٹ کے اور بھی لکھا ہوا ہے، کچھ اپنے ٹویٹس میں الزامات لگائے ہیں کہ جی یہ نجی جو جیل ہیں ٹھٹا میں واقع ہیں، وہاں پر ان کو جو ہے رکھا گیا تھا۔ اور اب یہ جسے کہنا چاہیے کہ یہ کنفرم جو ہے وہ کوئی خبر نہیں ہے، تو لوگ اپنے ٹویٹ میں بہت ساری باتیں لکھتے ہیں، ان کے نزدیک شاید سچ ہو، لیکن بہرحال ہم اس کو اپنے وی لاگ میں کم از کم کنفرم نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، اب ہم بڑھتے ہیں جو الطاف حسین صاحب نے ایک بار پھر ٹویٹ کیا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جو بیسیکلی ٹویٹ کیا ہے اس میں وہ باتیں انہوں نے کی ہیں جو کہ میں نے اپنے پچھلے جو وی لاگ ہے اس میں میں نے کی تھیں، اور اس وی لاگ کے اندر میں نے آپ کو یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ جی میں ایک ناشتے کی ایک یعنی کہ ایک سمجھیں ناشتے پر موجود تھا یہاں لاہور میں، اور وہاں پر میرے علاوہ سارے جتنے بھی لوگ تھے، ہمارے دوست احباب، ہمارے صحافی بھائی، وکلا، ان کا تعلق لاہور سے یا پنجاب سے تھا۔ اور وہ لوگ اس وقت کیا باتیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی اب پتہ لگا ہے پنجابیوں کو۔ میں نے اس ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ دیکھیں یہ بات میں نہ کہہ سکتا ہوں، نہ کرتا ہوں، نہ میری عادت ہے، نہ مجھے کہنی چاہیے۔ میں اردو سپیکنگ ہوں، میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں، رہتا میں لاہور میں ہوں، پنجاب میں ہوں گزشتہ کئی سال سے، اور بڑی محبت سے مجھے یہاں پر جو ہے وہ ویلکم کیا گیا۔ اونچ نیچ پریشانیاں ہر جگہ آتی ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اس بنیاد پر نہیں کہ جی آپ کا تعلق کراچی سے ہے تو پھر نہیں، ایسا نہیں ہے بالکل۔ میرا تو سسرال بھی جو ہے اس کا تعلق بھی پنجاب سے ہے، میں تو داماد ہوں نا ایک طرح سے پنجابیوں کا یا کشمیریوں کا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ناشتے پر میں موجود تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں یہ باتیں ہو رہی تھیں، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی اب پتہ لگا ہے پنجابیوں کو۔ اور اب آج جو ٹویٹ کی ہے الطاف حسین صاحب نے، ذرا وہ ملاحظہ کیجئے، وہ سنیے ذرا انہوں نے اس کا عنوان کیا ہے۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں پتا الطاف بھائی میرے وی لاگز دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے، ان کے پاس ظاہر ہے بہت مصروف رہتے ہیں، ان کے پاس اور بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے، جو وہ آواز اٹھاتے ہیں لوگوں کی، لاپتہ افراد کی اور جو مظلوم طبقہ ہے اس کی، تو اور ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا ان کا مصروف دن گزرتا ہے، تو اس میں کوئی بتا دے ان کو تو الگ بات ہے کہ جی اس طرح جو ہے لوگوں کے وی لاگز یا ویڈیوز ہیں، لیکن یہ کہ مجھے نہیں پتہ۔ بہرحال انہوں نے جناب یہ جو ٹویٹ کیا نا، اس میں انہوں نے اس کا عنوان ہے پنجاب کے سادہ لوح عوام کے نام۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، سمجھیں ذرا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جی صوبہ پنجاب کے سادہ لوح عوام سلام و آداب، آپ سادہ لوگ ہیں۔ پنجاب سے مخاطب ہیں اس وقت الطاف حسین، وہ کہتے ہیں جی آپ سادہ لوگ ہیں، آپ کو پاکستان کی فوج، یہ وہ لکھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ جو لکھا ہے میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں ان کے ٹویٹ کو، ٹھیک ہے نا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو انہوں نے لکھا ہے ان کی بات سے میں اتفاق کروں، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے، تو یہ صرف میں ریفرنس کے لیے پڑھ رہا ہوں، کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، پلیز اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ الطاف حسین لکھتے ہیں پنجاب کے سادہ لوح عوام کے نام کہ جی آپ سادہ لوگ ہیں، آپ کو پاکستان کی فوج اور ISI کے جرنیلوں نے 75 سالوں میں بلوچ، سندھی، پختون، مہاجر، گلگتی، بلتستانی، ہزاروال، سرائکی، کشمیری اور دیگر چھوٹی قوموں کے خلاف جھوٹے پر جھوٹا پروپیگنڈا کر کے اتنا زیادہ گمراہ اور بدظن کرنے کا جو گھناؤنا اور مکروہ عمل کیا ہے، اس کا اثر پنجاب کے سادہ لوح عوام پر کچھ نہ کچھ ضرور پڑا ہے، جس کی وجہ سے پنجاب کے سادہ لوح عوام کی اکثریت بھی اس جھوٹے اور مکروہ پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بلوچ، سندھی، پختون، مہاجر اور دیگر قوموں کو ملک دشمن، غدار اور انڈیا کا ایجنٹ سمجھنے لگے۔ میں نے اس میں جو بات کی تھی نا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم تو الطاف حسین کو دہشت گرد سمجھتے تھے، غدار سمجھتے تھے۔ آگے لکھتے ہیں الطاف حسین کہ اسی وجہ سے پنجاب کی عوام بلوچ، مہاجر، سندھی، پختون اور دیگر قومیتوں کے خلاف کیے جانے والے ہر فوجی آپریشن یا فوجی کارروائیوں کو درست اور جائز سمجھنے لگے۔ لیکن 9 مئی 2023 کے بعد اسی فوج کے جرنیلوں نے صوبہ پنجاب میں ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف کے خلاف فوجی آپریشن شروع کیا اور اس جماعت کے رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں پر چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مطلوبہ فرد کے نہ ملنے پر اس فرد کے رشتہ دار، مرد حضرات، حتیٰ کہ خواتین کو گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع کیا، تو فوج کے اس غیر آئینی اور غیر قانونی عمل پر پنجاب کے عوام کو بھی فوجی جرنیلوں کے آمرانہ اور ظالمانہ طرز عمل کا اندازہ ہوا۔ الطاف حسین لکھ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ پھر 9 مئی کے فوجی آپریشن کے نتیجے میں پنجاب کے عوام کو یہ بھی سمجھنے کا موقع ملا
کہ کس کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے فوجی جرنیلوں کی جانب سے راتوں رات گرفتار شدگان سے ان کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کروائی جاتی ہیں، کس طرح سیاسی جماعتوں میں اسپلنٹر گروپس بنائے جاتے ہیں اور کس طرح نئی سیاسی پارٹیاں بنوائی جاتی ہیں۔ آج میں اپنے اس ٹویٹ کے ذریعے، یعنی الطاف حسین کہہ رہے ہیں کہ آج میں اپنے اس ٹویٹ کے ذریعے آپ کے علم میں یہ بات ٹھوس ثبوت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ آج بلوچستان میں فوج کے خلاف بلوچ عوام ہتھیار اٹھانے پر کیوں مجبور ہوئے۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں بلوچ عوام کے خلاف انہیں غدار قرار دے کر وہاں بار بار فوجی آپریشن کیے گئے، اور ہاں، آپ کو یہ بات سن کر شاید حیرت ہو کہ پاکستانی فوج کے جرنیلوں نے بلوچستان میں فوجی آپریشن 1948 سے شروع کیا تھا، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے آخر میں جو ہے وہ اپنے ٹویٹ میں ایک ویڈیو جو ہے وہ بھی شیئر کی ہے، نواب نوروز خان سے متعلق کسی نے جو ہے وہ اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں شیئر کی ہے۔ بہرحال اب آپ کو اندازہ ہوا جو میں نے ایکسپیرینس کیا، جو بات میں نے سنی لوگوں سے وہاں بیٹھ کے، وہ باتیں الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ آج اپنے اس ٹویٹ میں کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کیا، صحیح کہا، غلط کہا، اس پر تبصرہ، تجزیہ، یہ آپ کی ثوابدید ہے، میں اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ میں نے جو آبزرو کیا، جو میں نے دیکھا، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور اب الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے۔ اچھی خبریں آئیں کراچی سے، حیدرآباد سے، اللہ کرے آنے والے دنوں میں ایسی مزید خبریں آئیں۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔